بھائی کا سوال ہے کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں جھگڑا ہو جائے تو کیا نصیحت ہے؟ نصیحت تو میں یہی گزارش ہی کروں گا کہ ایک دوسرے کے حقوق کو جان لیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی گھر بھی جھگڑے سے خالی نہیں ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جھگڑا ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ہانڈی میں نمک و مرچی ہوتی ہے، اس کے بغیر نہ تو سالن اور ہانڈی اچھی لگتی ہے اور نہ ہی اس دعا زندگی میں مزہ آتا ہے۔ اگر یہ چھوٹی موٹی چیزوں میں کبھی کبھی کوئی جھگڑا نہ ہو جائے تو اس کو اس حد تک رکھیں، جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پر اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اسی حد تک رکھیں، اس سے بڑھائیں نہیں، کیونکہ جب یہ بڑھ جاتے ہیں تو شیطان اپنا کام کر لیتا ہے، پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور ایک بڑی بات ہمارے بھائی بھی سمجھ لیں، عورت ہمیشہ کمزور رہتی ہے اور بہت قربانیاں دے کر ہمارے ساتھ آئی ہیں، یاد رکھیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات غلطی اسی کی ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات غلطی ہماری بھی ہوتی ہے، بلکہ بعض مرد خود اکثر غلطی کرتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن عمومی طور پہ عورت کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اپنے جذبات کی وجہ سے کبھی غلط فیصلہ کر لیتی ہے، کبھی غلط بول لیتی ہے، اور عورت کی طاقت اس کی زبان میں ہے، مرد کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، زبان بھی نعمت ہے، ہاتھ بھی نعمت ہے، لیکن ان کو اپنے لیے عذاب نہ بنائے۔ عورت کی زبان چلتی ہے اور خاوند کا ہاتھ چلتا ہے، اور پھر جدائی ہوتی ہے، اور پھر دونوں میں ندامت ہوتی ہے، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ زبان چلی، عورت نے زبان نہیں روکی، مرد نے ہاتھ اٹھایا، معاملہ بڑا، فیملی تک گیا، بیچ میں والدین آئے، جدائی ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، سب خوش ہیں، ہر بندہ اپنی زندگی میں خوش ہے، یہ دونوں جدا ہو، یہ دونوں رو رہے ہیں، دونوں میں ندامت اور عذاب، یہ زندگی عذاب اور ندامت کی بنیاد پر باقی اس طریقے سے بسر کرتے رہتے ہیں لوگ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو عورتوں کی خیر خواہی کے تعلق سے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ، اپنی بیویوں کے لیے بہترین اور اچھے ہیں، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنے والا ہوں۔ تو حسن سلوکی کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ واجب ہے ہمارے اوپر، ان کی غلطیوں کو مکمل نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، اگر چھوٹی باتیں ہیں تو نظر انداز کر، اگر دین کے تعلق سے کوئی بات ہے تو جلد بازی نہ کریں، حکمت کے ساتھ سمجھیں۔ نماز نہیں پڑھتی بیوی یا خاوند نماز نہیں پڑھتا تو جھگڑنے کا سبب نہ بنائے، اسے ابتدائی طور پہ نصیحت کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے پیار سے سمجھائیں۔ اور کافی ایسے لوگ کہ الحمدللہ جو سمجھ بھی لیتے ہیں الحمدللہ، تو پیار کا ایک طریقہ ہے، پیار سے بیوی کیا نہیں منوا لیتی، لیکن نماز کے تعلق سے پرواہ نہیں کرتی، یا دین کے تعلق سے پرواہ نہیں کرتی، ناجائز چیزیں منوا لیتی ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بات آتی ہے، تو پھر وہ سمجھتے میرا تو اس میں کوئی مفاد ہی نہیں ہے، میں اسی میں بات نہیں، وہ اپنے مفاد کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ وہ خواہاں بھی اسی طریقے سے کہتا ہے یار ٹھیک ہے ہماری ڈیمانڈز پوری ہو رہی ہیں، کیا ضرورت ہے، نماز نہیں پڑھتے تو وہ جانے اس کا رب جانے، نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تو جو تمہیں ذمہ داری سونپی ہے اس کے بارے میں سوال بھی ہونے والا ہے قیامت کے دن، اور سوال میں یہ بھی ہوگا کہ تمہیں بیوی اور بچوں کی نعمت سے نوازا اور کئی لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، تم نے اس نعمت کا کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ لڑائی جھگڑے میں گزرتا رہا سارا، ایک جھگڑا نہیں ختم ہوا، دوسرا سر پہ، دوسرا ختم ہوا، تیسرا، 10واں 20واں، کیا زندگی تو ایک مرتبہ ملتی، یاد رکھیں۔ واللہ اپنے گھر کو اگر آپ خود نہیں بچائیں گے، خود اپنے گھر کی قدر نہیں کریں گے تو باہر سے لوگ آ کے کوئی قدر نہیں کریں گے
آج کل کسی کے پاس وقت نہیں کہ کسی کے لیے کوئی وقت نکال کے جا کے صلح کرے یا کرے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے. اپنے گھر کی خود قدر کریں اور آئے دن جھگڑے اور ان چیزوں سے کوشش کریں کہ نہ ہو، محدود طریقے سے ہو تو کوئی حرج نہیں. جب بھی دیکھیں، اور یہ بڑا پیارا ٹوٹکا ہے، یاد رکھیں اسے، جب بھی دیکھیں کہ معاملہ بگڑ رہا ہے، غصہ زیادہ آ رہا ہے، خاموشی اختیار کریں یا اٹھ کے چلے جائیں. باتھ روم میں چلے جائیں، پکڑے گا نہیں آپ کو کہ باتھ روم میں کیوں جا رہے ہوئے، ضرورت بھی نہ ہو، باتھ روم میں چلے جائیں اور وضو کر لے جا کے. آپ فوراً آگے یقین کریں جانے سے پہلے، اور اب جو آپ کو فرق نظر آئے گا نا، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. یہ نہیں کہ آپ وضو کر کے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھنڈی ہو گئی، بلکہ دوسرا فریق بھی جو مخالف تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہوگا. تو یہ بہترین طریقہ ہے اگر اپنے گھر کو بچانا ہے. سچ کہہ رہا ہوں، کئی گھر ٹوٹے ہوئے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. بچے بکھر گئے. بعض لوگ یہ ٹیلیفون کر کے کہتے ہیں بھائی 8 سال پہلے، 9 سال 10 سال پہلے طلاق ہوئی تھی اور 3 دفعہ طلاق ایک مرتبہ ہوئی ہے، کوئی چانس ہے واپس آنے کا؟ 8 سال کی جدائی، 9 سال کی جدائی کے بعد خاوند نے اور شادی کر لی، اس نے کوئی اور کر لیا، آپس میں جھگڑے ہوئے، ادھر سے بھی طلاق، ادھر سے بھی دوری ہو گئی. اب بچے بڑے ہو گئے، بچے کہتے ہیں بابا کہاں ہے؟ ابھی تک تو ماں گالیں دیتی رہے نا کہ وہ یہ ہے وہ، ایک وقت آئے کہ کوئی دروازہ ہے واپس آنے کا، کوئی طریقہ ہے واپس آنے کا. ہم ایک ہونا چاہتے ہیں. بچے بیچارے کہاں جائیں؟ عیدوں پر بچے بیٹھے ہوتے ہیں، باپ نہیں ہے، سب اپنے والے کے ساتھ سیر کر رہے ہیں، اور یہ بیٹھے یتیموں کی طرح، باپ بھی ہے یتیموں کی طرح بیٹھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ اپنی زندگی میں مست ہے، اپنی دوسری بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور یہ اپنے بچوں کو دیکھ کر عید کے دن ہی روتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کاش اس دن جھگڑا نہ کرتی، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ وہ نہ ہوتا. اب ندامت کے کیا، اب تحصیل اللہ حاصل ہے. وہ وقت ہے اس وقت اگر کچھ کر لیتے. اس لیے جب بھی غصہ آئے فوراً، جب دیکھیں معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، ہاتھ سے نکلنے والا ہے، اٹھ کے چلے جائیں اور یہ کہے کہ جائیں باتھ روم میں جا رہے ہیں. خاص طور پہ بیوی جب اٹھ کے جاتی ہے، مرد بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ برداشت کرتا ہے اچھا میں بات کروں تم جا رہی ہو، مجھے کمر دکھا کے جا رہی ہو، تمہیں اب یہ بدتمیزی تم کر رہی ہو، تو کہہ دیں میں باتھ روم جا رہی ہوں. وہ روکے گا نہیں، تم بہانہ بنا کے جائیں باتھ روم میں جائیں. وہ مرد بھی اگر جائے تو ادب کے تقاضے کہہ کے جائیں، کوئی مشکل نہیں. آپ کی بیوی ہے تو کیا ہے. جیسے آپ کو اچھی بات نہیں لگتی ہے کہ کوئی شخص آپ کی بات کاٹ کر یوں منہ موڑ کے چلا جائے، اس کو بھی اچھا نہیں لگتا. وہ بھی انسان ہے، مخلوق ہے. وہ کیا اسے انسان نہیں تصور کرتے؟ جاہلیت میں تو کچھ ایسے لوگ رہتے تھے، لیکن مسلمان ہو اور وہ بیوی کی قدر نہ جانے تو اپنے اسلام کو تھوڑا سا دیکھے، وہ اس کا اسلام ہے کیا، وہ کس چیز کی تربیت حاصل کر چکا ہے اسلام میں. یہ امتیازی فرق ہے مسلم میں اور غیر مسلم میں. اب تو جو ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کتنے بڑا مقام ہے اور یہ ہے، یہ سب اس جاہلیت کی ضد میں نکلا ہے. جب عورت کو، بلکہ بعض تہذیبیں تو یہ کہتی ہے یار اس میں روح بھی ہے کہ نہیں. جانور بھی کسی نے کہا ہے، کسی نے پتھروں کی طرح سمجھا ہے. ایسی لوگ بھی آئے بعض تہذیبیں، وہ کہتے تھے یار اس میں روح انسانی روح ہے کہ نہیں، اس میں جناتی روح ہے، کوئی کہتا ہے شیطانی روح ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کہتا تھا. انسانی روح سمجھتے نہیں تھے اسے. یہ تو اسلام نے آیا ہے، اسلام آیا ہے اور پھر اس عورت کو مقام دیا ہے. اور ایسا مقام کبھی بھی کسی نے بھی کسی عورت کو نہیں دیا جو دین اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے. کیا ہم اس مقام کو سمجھتے ہیں؟ بس گھر میں ایک بیوی آ گئی ہے، جیسے کوئی شخص کوئی بیگ خریدتا ہے، اسے پکڑ کے لے جاتا، اٹھا کے لے جاتا ہے، بس اس میں سامان بھر کے لے جاتا ہے. نہیں، وہ بھی انسان، اس کے بھی احساسات ہیں. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی پیاری تھی کسی زمانے میں، وہ بھی کسی کی لاڈلی تھی. جیسے کہ آج آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں آپ کی لاڈلی ہے، وہ بھی کسی کی لاڈلی تھی کسی زمانے میں. آج وہ آپ کی بیوی بن چکی ہے، کل آپ کی بیٹی کسی کی بیوی بنے گی. کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو آج آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ اگر کل آپ نہیں یہ پسند کرتے کہ کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ سلوک کرے، آج وقت ہے، واللہ وقت، جب تک احساس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ابھی وقت ہے، توبہ کر لے اور اس کو اپنا حق دے دے. بے شک اب احسان نہیں کر سکتے تو نہ کریں احسان. اگرچہ اس دواجی زندگی رشتہ داری میں احسان مطلوب ہے، اگر اتنی گئے گزرے ہم لوگ احسان نہیں کر سکتے
कम से कम हक तो दे देना, क्योंकि हक नहीं दिया, हक तलफी में सवाल होता है, वहां पे पकड़ होती है। वो भी आपसे हक की तकाजा करती है। इसलिए अल्लाह के लिए अपने गिरबाने पहले झांक ले और देख ले कि अल्लाह ताला कितनी नेमतें अता फरमाई है। और दुनिया की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, बताऊं मैं, रिज्क। बहुत सारा कुछ अल्लाह ने दिया है, और बड़े जो रिज्क समझा जाते हैं, बड़ी नेमत समझी जाती है, उनमें से एक नेमत है खैर मताअ दुनिया अल-मरअतु सालिहा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दुनिया के मताअ में जो सबसे अच्छा मताअ है, माल है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, जॉब है, टाइटल, जो कुछ आपके पास है, सब एक तरफ है। अच्छी बीवी, अच्छी औरत दुनिया का सबसे अच्छा मताअ है, सबसे अच्छा रिज्क है। और जैसे अल्लाह ताला ने नेक और अच्छी बीवी से नवाजा है, तो वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, अगर जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो उसकी। क्यों? क्योंकि खुशी और गमी में हक अदा करती है कि खुशी कैसे मनाई जाती है और गमी कैसे मनाई जाती है और कैसे साथ दिया जाता है हर मुश्किल वक्त में। और अल्लाह ताला का डर दिल में होता है, अपने जाती मफाद होता ही नहीं है, सिर्फ ये जानती है कि अपने रब को राजी कैसे करना है, और ये भी जानती है अगर मेरा खावन मुझसे राजी तो मेरा रब भी मुझसे राजी है। बच्चे समझते ये जिम्मेदारी है मेरी, खावन जिम्मेदारी है, उनके रिश्तेदार मेरे सर पर जिम्मेदारी है, मैंने सब रिश्ते निभाने हैं, अल्लाह का हक भी अदा मुकम्मल करना है, और मखलूक के हकूक की अदायगी में भी मैंने आगे रहना है। इससे बढ़कर कोई आपको कोई अच्छी चीज मिलेगी दुनिया में? सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छे साथी अच्छी बीवी होती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह करे, हमारे बीवियों की भी इस्लाह करे, जो भी हमारी गलतियां हैं, जो भी लग़ज़िशें हैं, जो भी हमसे कोताही ना फरमानी हो, अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए और हर शर से महफूज फरमाए। जो भी टूटे हुए घर हैं या टूटे हुए दिल हैं, ये बिछड़े हुए लोग हैं, अल्लाह ताला उन सबको फिर से जोड़ दे, उनके दिल में फिर से मोहब्बत को अल्लाह ताला भर दे, और अल्लाह ताला हमारे घरानों में खैर और बरकत आम कर दे। वल्लाहु अअलम। सुब्हानकल्लाहुम्मा